یہ ہے وقت میڈیا۔ ابھی دارالعلوم وقف دیوبند میں مولانا سالم صاحب قاسمی پر انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا ہے۔ ملک بھر کے علماء پہنچے ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب، کنوینر اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ دہلی موجود ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی کیا تھے؟ فرشتے تھے؟ جی ہاں۔ قطب تھے؟ ابدال تھے؟ جی ہاں، کیونکہ حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب کا مولانا سالم قاسمی صاحب سے کئی سال تعلق رہا ہے۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اس وقت دیوبند، اتر پردیش کے دیوبند میں، اور ان حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ آپ بتائیے گا کہ کیا شخصیت تھے حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب؟ دیوبند میں جو اس وقت انٹرنیشنل سیمینار چل رہا ہے، لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ تو سن ہی لیں گے، لیکن ہمارے ناظرین بھی، ہمارے سامعین بھی جاننا چاہتے ہیں حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب کی شخصیت کے بارے میں۔ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ استاذ محترم خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالمی شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ سے مجھے کافی گہرا علمی تعلق تھا۔ درس بخاری کے علاوہ بعد نماز عصر کئی سالوں تک حضرت سے علوم کلام سے متعلق استفادے کا موقع ملا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی عبارتوں کو سامنے رکھ کر میں سوال کرتا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشفی بخش جواب عنایت فرماتے، جس کے نتیجے میں منکرین اسلام کو دندہ شکن جوابات 4 جلدیں منظر عام پر آئی، جو پچھلے 12 سالوں سے ملک و بیرون ملک سے شائع ہو رہی ہیں، اور بندہ کی کئی کتابوں پر حضرت کی تقریزیں بھی شائع ہوئی۔ مبالغہ آرائی سے بچتے ہوئے تاریخی حقائق کی روشنی میں حضرت استاذ محترم کی کچھ امتیازی حیثیت نمبر وار عرض کرتا ہوں۔ خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کے آخری نیر تاباں تھے۔ نمبر 2، عموماً بڑے لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں، لیکن حضرت استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کان کے بڑے پکے تھے۔ اولاً شکایات سننے کے قائل نہیں تھے، ثانیاً کسی نے زیادہ اصرار کیا تو فرماتے غیر معمولی سی بات ہے، حسب ضابطہ تحقیق کے بعد فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ نمبر 3، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کو کما حقہ سمجھنے اور سمجھانے والے نہیں رہے۔ نمبر 4، عموماً لوگ اپنے مخالفین کی بات کو سننے اور اس کی جستجو میں وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جلوت ہو یا خلوت ان چیزوں سے مبرہ تھی، یعنی آپ ان چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 5، بڑی اہم بات یہ ہے کہ سالہ سال کے بعد جب خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب اور فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب مسعودی، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب کی عیادت کے لیے آستانہ مدنی دیوبند پہنچے، ساتھ میں بھی تھا۔ خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب اور فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب دیر تک سینہ بسینہ رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فدائے ملت کے یہ الفاظ ہیں کہ میری آدھی صحت اچھی ہو گئی، جزاکم اللہ خیر۔ یقین مانیے مجھے اصل بات یہ عرض کرنی ہے کہ خطیب الاسلام
حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب کی ملاقات دونوں بزرگوں کے قطب ہونے کی دلیل ہے، اور دارالعلوم وقف دیوبند کا قیام اور اس کی مقبولیت حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم صاحب قاسمی اور فخر المحدثین مولانا سید اندر شاہ صاحب کشمیری کی ولایت کی واضح دلیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء دیوبند نہ فرشتے ہیں اور نہ صحابہ اور نہ نبی، لیکن فرشتہ صفت ہونے کے ساتھ ساتھ نمونہ صحابہ اور وارثین انبیاء ہیں۔ ان تمام باتوں کے مد نظر اس وقت اگر صحیح نظریے سے دیکھا جائے تو حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کی سیرت موجودہ وقت میں ان کی سخت ضرورت ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے، چونکہ آپ کی سیرت کا نایاب باب اتحاد و اتفاق تھا، آپ اتحاد کے قائل تھے، اور شیعہ سنی، جماعت اسلامی، اہل حدیث ان تمام اختلافات کو الگ رکھ کر ملت اسلامیہ کو کلمہ وحدہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے قائل تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والی نسل ان کی سیرتوں پر عمل کریں گے اور اختلافات سے دور رہیں گے۔ تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی جانکاری میں اضافہ ہو اور آپ کو ثواب بھی ملے، اور آج ہی ہمارا یوٹیوب پہ وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو مشاعرے، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دوسرے پروگرام کے ویڈیو کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اجازت دیجئے۔